خیال تھا کہ حکومت ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے ترجیحی بنیادوں پر پورے کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ افغان مہاجرین سے بھی بدتر سلوک کیا گیا۔ قبائل نے تو پاکستان کی آزادی سے لے کر کشمیر کی آزادی اور پھر 2006 سے لے کر آج تک دہشت گردی کی جنگ میں گھر گھر کے جنازے اٹھائے ہیں، اور پورے قبائلی خطے میں ایسا کوئی گھر موجود نہیں ہوگا جو حالیہ جنگ میں گھر گھر کے جنازے اٹھائے ہیں، اور پھر قبائلی خطے میں ایسا کوئی گھر موجود نہیں ہوگا جو حالیہ جنگ میں ان کے گھر سے جنازہ نہ نکلا ہو۔ ہمارے گھر بار، رسم و رواج، کاروباری مراکز اور معیشت بری طرح برباد ہو چکی ہے۔ جناب والا، قبائلی اضلاع کی بے پناہ مسائل اس وقت موجود ہے، لیکن کانٹریکٹر برادری جو اس ملک میں کاروباری لحاظ سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اپنے مطالبات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد مرج ڈسٹرکٹ کے قبائلی ٹھیکیداروں کی مسائل اور اس کے حل پر گفتگو کرنی ہے۔ قبائلی علاقوں کی خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد ہر قسم کی فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی حکومت نے انضمام کے بعد ضمشدہ اضلاع کے ساتھ AIP ایکسلریٹڈ انٹیگریٹڈ پروگرام کے تحت 10 سال میں 1000 ارب روپے سابق فاٹا کو دینے کا وعدہ کیا تھا، جو سالانہ کے حساب سے 100 ارب روپے بنتا ہے، لیکن انضمام کے بعد 5 سال گزرنے کے باوجود بھی ہمیں 1 سال کا حق بھی ادا نہیں کیا گیا، جس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ سابق فاٹا کے ساتھ ترقی کی مد میں حکومت نے جو وعدے کیے تھے انہیں ہنگامی بنیادوں پر پورے کیے جائے، اور قبائلی مرج اضلاع کو سابقہ حیثیت دے کر ان کے محرومیوں کا ازالہ کیا جائے۔ نمبر 2، ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ AIP ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کے تحت فنڈز کے لیے فائنانس ڈویژن میں ضمشدہ قبائلی اضلاع کو علیحدہ اکاؤنٹ کھولا جائے، جو وفاقی حکومت سے فوری ریلیز ہو کر ضم اضلاع کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو سکے، تاکہ ضم اضلاع کے اکاؤنٹ میں صوبے کی کسی قسم کی عمل دخل نہ ہو۔ نمبر 3، قبائلی اضلاع کو انضمام کے بعد 5 سال کے لیے ٹیکس سے استثناء دے کر فری ٹیکس زون قرار دیا تھا۔ اس لیے ہم وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ قبائلی اضلاع اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کو ٹیکس دے، تو ٹیکس کی مد میں وفاقی حکومت فوری طور پر قبائلی اضلاع کو مزید 20 سال تک ٹیکس فری زون قرار دیا جائے، کیونکہ اس سے قبل ملاکنڈ نے گزشتہ 20-25 سالوں سے ٹیکس ادا نہیں کیا، اور وقتاً فوقتاً انہیں ٹیکس سے استثناء دیا جاتا ہے۔ والسلام من جانب آل ٹرائبل کانٹریکٹر مرج ایریا۔ ہمارے پیچھے بہت لوگوں کے قرضہ جات ہے، ہمارے کاروبار بند ہے، تو یہ سارے 7 ایجنسیوں کے لوگ بمائے FR انشاءاللہ یہاں اسلام آباد میں آ کر اسمبلی کے سامنے اس وقت تک دھرنا دیں گے جب تک انہوں نے ہمیں اپنا حق نہیں دیا ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے کام ہے، جو ہمارے پروجیکٹ ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ بند کرنے کا اعلان کریں گے، تاکہ ہمیں فنڈ کی موجودگی کی وجہ سے ہم یہ اعلان کریں گے کہ جب تک ہمیں فنڈ نہیں ملا ہو سارے پروجیکٹ بھی بند ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ پروجیکٹ کب سے آپ کو ملنا سٹارٹ ہوا ہے اور اس کا ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کے پاس مطلب پروف وغیرہ؟ بالکل جی، یہ پروجیکٹ جو ہے نا تقریباً 3 سال کے پروجیکٹ ہیں، جس میں تقریباً وہ 2 سال میں مکمل کرنے تھے، 1.5 سال میں مکمل کرنے تھے، لیکن ان کا چوتھا سال پورا ہو گیا ہے کہ ہم
ہمیں ابھی تک 50% بھی فنڈ نہیں ملا ہے، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر ابھی ہم کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کی وجہ کیا بتا رہی ہے آپ پیچھے وجہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ کو؟ وجہ یہ بتا رہی ہیں کہ پہلے حکومت میں جو ہمارے مرج ایریا کو ادھر جو پیسے آئے تھے صوبے میں، تو صوبے میں وہاں پہ جو حکومت اس وقت کا تھا، انہوں نے اپنے جو پیسے تھے وہ اپنے مرضی سے ادھر سوات وغیرہ میں اپنے علاقے میں لگا دیے، اور ہمیں اتنا کوئی دے کر تاکہ آٹے میں نمک کے برابر فنڈ دے کر ہمیں صرف ورغلایا، اور جو پیسے تھے اپنے پوزیشن کے لیے ادھر سوات میں لگائے۔